اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صلوات پڑھ لیں محمد والا. تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جسے حضرت ابو طالب سجدے کیا کرتے تھے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس عظیم محسن انسانیت کے لیے کہ جس نے آغوش میں رسول کو اس طرح سے پالا کہ اس کا احسان اللہ کے رسول کی ذات پر ہو گیا. اس پر سلام، اس کے پالے ہوئے پرورش کیے ہوئے علی ابن ابی طالب پہ سلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بأبی طالب علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت مقدس میں واجب الاحترام صاحبان علم اور ادب کی بارگاہ میں تفسیر قرآن کے عنوان سے سورہ مبارکہ البلد سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ قبولیت کا معیار نہ تو الفاظ پر ہے اور نہ ہی تقریر کی طولانیت پر. قبولیت کا معیار تو خلوص قلب پر ہے. اور جب کبھی اپنے اعمال کی قبولیت کا سہارا تلاش کرنا ہو، اپنے اعمال کی ابتدا میں کہیے السلام علیک یا میزان اعمال المومنین. اے مومنین کے نام اعمال علی ابن ابی طالب آپ پر سلامتی نازل. ہمارے اور آپ کے اعمال ترازو کا نام ہے
مولائے متقیان. تو معیار قبولیت انسان کے الفاظ نہیں ہیں، ورنہ تو خطیب بھی بہت عمدہ، عالم بھی بہت بہتر، البتہ غلاموں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سورہ بلد، خود سورہ بلد اگر شفاعت کرے تو نجات کے لیے کافی ہے. اور سورہ بلد پر کل آپ کی خدمت میں لقد خلقنا الانسان فی کبد تک پہنچے تھے، اور اس پر بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے کل جاتے جاتے میں آپ کی خدمت میں ایک نام بیان کر گیا تھا، یقول اہلکت مالا لبدا کے اعتبار سے اس پر بات کرتے ہیں، مگر پہلے اس ماہ مبارک کی برکتوں کے لیے کون سے الفاظ تلاش کیے جائیں. ماہ مبارک کا رمضان لوگ گن رہے ہیں، آج 7واں روزہ ہو گیا. اب گنتی اچھے معنی میں ہو سکتی ہے، خود مولا گن رہے تھے بلکہ گنوا رہے تھے. آپ کے 2 فرزند جنت کے جوانوں کے سردار بڑے اور جنت کے جوانوں کے سردار چھوٹے. آپ نے 19ویں ماہ مبارک رمضان کی رات میں پوچھا اپنے بڑے فرزند سے کہ بیٹا یہ بتائیے کہ کتنی راتیں ماہ رمضان کی گزر گئیں. اور جب آپ نے بیان کر دیا کہ بابا 18 راتیں مکمل ہو چکی، یہ 19ویں شب ہے، تب پوچھا اپنے بیٹے حسین علیہ السلام سے، بیٹا کتنی راتیں اور باقی رہ گئی ہیں؟ تو 19 کے بعد یا 10 راتیں باقی رہ جاتی ہیں یا 11 راتیں باقی رہ جاتی ہیں. تو انسان کا ماہ مبارکہ رمضان کے رات اور دن کو شمار کرنا عیب نہیں ہے، البتہ بوجھ سمجھنا عیب ہے. کس طرح سے؟ غور کیجئے کہ صحیفہ کاملہ میں اس امام کی بارگاہ مقدس سے دعا کا جملہ فرماتے ہیں، السلام علیکم یا عید اولیاء اللہ. عجیب بات ہے، امام نے ماہ مبارکہ رمضان کو ایک جیتا جاگتا وجود تصور فرماتے ہوئے اس پر سلامتی کا عنوان قائم کیا. سلام ہو تم پر اے اولیاء خدا کی عید. اب مجھے بتائیں، آپ میں جتنے بیٹھے تمام صاحبان ایمان، اب کیا چاہتے ہیں کہ عید مستقل رہے یا عید 1 دن بعد ختم ہو جائے، 2 دن بعد ختم ہو جائے، 3 دن بعد ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ عید، اور اصل عید تو اس دن ہوگی جس دن فرزند زہرا کی دید ہوگی. عید کا موضوع الگ، عید عود سے، عود معاد سے، معاد قیامت سے، وہ الگ موضوع. لیکن میرے اور آپ کے درمیان عید کا موضوع یہی ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے. تو خوشی کا دن جتنا طولانی ہو اتنا اچھا لگتا ہے. اب روایت سنیں اس بات کو ملاتے ہوئے، السلام علیکم یا عید اولیاء اللہ. امام فرماتے ہیں، اے اولیاء خدا کی عید ماہ رمضان تجھ پر سلام ہو. یہ واحد مبارک مہینہ، اس کا استقبال بھی ہے اور جس کی رخصت بھی ہے. سال کے 11 مہینے میں نہ تو استقبال آپ کو اس طرح ملے گا اور نہ رخصت اور وداع ملے گا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندہ جان لیتا کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ ہے، لودّا، تو چاہتا، ان یکون رمضان سنہ، تو چاہتا کہ ماہ رمضان پورے سال بھر رہے. چلیے اگر یہ مثال بھی آسان نہ ہوئی تو آپ کی خدمت میں ایک لطیف جملہ عرض کر دوں. جب کبھی صاحبان ایمان کے درمیان مزاح المومن عبادہ بغیر کسی تنقید کے
بغیر کسی تمسخر کے، بغیر کسی حسد اور کینہ کے۔ اگر کوئی مومن کسی مومن سے ازراہ مزاح کو جملہ بیان کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت خدا قرار پائے۔ تو اب آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا یا آپ نے میرے گھر دعوت پہ پہنچے اور ایک جملہ مزاحاً آپ نے کہا کہ یہ پہلی دعوت نہ ہو اور آخری دعوت بھی نہ ہو، یہ پہلی ہے آخری نہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ نے مسکراتے ہوئے دعوت کی تعریف کر دی۔ آپ چاہتے ہیں کہ دعوت کا ماحول مسلسل رہتا، تو اگر بندہ خدا کی دعوت مسلسل ہو، یہ آپ کا ارادہ ہے، تو رب دو جہاں کی دعوت اگر مسلسل ہو تو کیا ارادہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس میں اللہ کے حبیب کا جملہ ہے، فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، اس ماہ مبارک میں تمہیں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے حبیب کا جملہ کتنا واضح ترین الفاظ میں، لو یعلم العبد، اگر بندہ جان لیتا، مومن نہیں۔ کیا اس جملے میں گنجائش نہیں تھی لو یعلم المومن کہنے کی؟ لو یعلم المتقی نہیں، لو یعلم الولی نہیں، لو یعلم النبی نہیں۔ انبیاء کے سردار وما ینطق عن الہویٰ کی منزل بفائز، جب جملے کو مولا ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ تولو پہلے پھر بولو، تو خط میں یہ مرتبہ پہلے تولتے نہ ہوں گے؟ اگر آپ فرماتے لو یعلم العبد، اگر بندہ جان لیتا، اس کا مطلب ابھی تک ہم بندگی کی صفت پر بھی پورے نہیں اترے۔ کہاں مومن، کہاں متقی، کہاں ولی اور کہاں ناصران امام؟ اگر بندہ جان لیتا ما فی رمضان، اور قصور شاید ہم بیان کرنے والوں کا، کوتاہی ہم اہل منبر کی، کہ ہم نے ماہ مبارکہ رمضان کو ویسا بیان کیا ہی نہیں کہ جیسا کرنا چاہیے تھا۔ ایک بہترین بہار کا موسم عبادت کے لیے، اور یہ جملہ میں اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، عاریتاً بیان کر رہا ہوں کہ سال کے 11 مہینے میں بات کرتا ہوں عام بندوں کی، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ سال کے 11 مہینے کوئی سحر کے وقت میں خاص طور سے اٹھے تو اٹھے، اس ایک مہینے میں خدا سحر کے وقت میں سب کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس مبارک مہینے میں اگر 6 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، 5 نمازیں پنجگانہ، 6ٹھی نماز شب، تو لو یعلم العبد، تو پھر بندہ کیا چاہے گا کہ یہ نماز شب کی عادت، چلیے عبادت چھوڑیں، عادت ہی کہہ لیں، نماز شب کی عادت مجھے سال بھر نصیب رہے، سال بھر افطار کے وقت میں اتنی ساری نعمتیں نصیب رہیں۔ اب اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی ماہ رمضان کو تولتا پکوڑوں میں اور روح افزا کے شربت میں، اور کوئی تولتا ہو دعائے ابو حمزہ صومالی، کوئی تولتا ہو دعائے ادریس میں، کوئی تولتا ہو دعائے بہا میں، کوئی تولتا ہو دعائے یا مفضئی عندہ قربتی میں۔ اپنے اپنے اعتبار سے ماہ رمضان کو پہچاننے کا حوالہ ہے۔ کسی کے کھانے کا موسم آ گیا اور کسی کے کھلانے کا موسم آ گیا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور میں نے غالباً کل یا پرسوں بیان کیا کہ کیوں روزے واجب کیے گئے۔ اب ایک جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سن لیجئے۔ پھر انشاءاللہ کل جناب سیدہ کا بیان کریں گے۔ انما فرض اللہ الصیام، عجیب اتفاق، انما کے ذریعے سے مولا نے روزے کے فرضیت کو بیان کیا۔
روزے واجب صرف اور صرف اس لیے کیے گئے لِابْتِلَاءِ الْإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، تاکہ خدا اپنی مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے لے۔ اور آخری بات یاد رکھیے گا کہ ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے سوائے روزے کے۔ ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزے میں کچھ نہ دکھانا ہے نہ سنانا ہے۔ نماز پنجگانہ تو ویسے ہی واجب ہے، روزہ ہو کہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی مبتلات روزہ گننے بیٹھے تو اس میں نماز پنجگانہ کا ترک روزہ باطل نہیں کرتا، یہ کرتا ہے؟ اب وہ الگ حدیث ہے کہ ان قبلت قبل ما سوا، خود مبتلات یا روزہ میں شامل نہیں ترک نماز۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ترک نماز کی گنجائش، وہ تو ہے ہی نہیں، الگ موضوع۔ لیکن انسان اگر ماہ مبارکہ رمضان کے روزوں پہ اخلاص پہ غور کرے مولا کے فرمان پر، تو قسم بخدا خدا سب جانتا ہے کون کتنا مخلص ہے۔ اس ماہ مبارک نے مجھے خود کو پہچاننے کا موقع عطا کیا۔ بہت غور کیجئے گا، میں اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں گھبرا رہا تھا کہ گرمی کا موسم ہے اور لوگوں سے اتنا ملنا جھلنا، کووڈ کے خطرات ہے، پتہ نہیں ماہ رمضان کے روزے کس طرح ممکن ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ ممکن ہوں گے تو درس و تدریس ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا، ممکن ہوگا تو خطبہ جمعہ ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں کا خوف تھا۔ میں اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اصلاً میں نے خود اپنے آپ کو آزمایا۔ جب روزوں میں داخل ہوا پتہ چلا نہیں میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، میں سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں 15 گھنٹے کے لیے صحیح، میں ٹھنڈا پانی چھوڑ سکتا ہوں، میں گرم گرم چائے چھوڑ سکتا ہوں۔ ورنہ کراچی والوں کے لیے چائے چھوڑنا تو ایسے نعمت کو چھوڑنے کے برابر، چھوڑ سکتا ہوں۔ تو 15 گھنٹے نے مجھے میری اوقات سمجھا دی کہ میں کیا ہوں اور میری صلاحیت کتنی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور ہم نے تو انسان کو خلق کیا رنج، مشقت یا سخت ترین کیفیت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ انسان اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ہے بڑا سخت جملہ۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اور اس جملے کو پہچاننے کے لیے خالی نماز غفیلہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز غفیلہ کے ساتھ ساتھ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا چاہیے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں اور آپ کے زبان مقدس پہ یہ جملہ موجود دعا کا، وہ خاص جملہ کہ پروردگار مجھے الہی میرے معبود فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا ولا اقل من ذلک ولا اکثر۔ اے خدا مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، نہ پلک جھپکنے سے کم وقت کے لیے نہ اس سے زیادہ وقت کے لیے۔ یہ کیا دعا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا کسی اور روایت میں راوی کے اعتبار سے امام معصوم سے اس سوال کیا گیا کہ اس دعا میں کیا ایسی خاص بات؟ تو اشارہ مولا نے دیا کہ اگر خدا کسی کو اس کے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کی مقدار کے لیے بھی کر دے تو وہ چاہے اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، ترک اولا۔ ترک اولا کیا ہے؟ ابھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا، اپنے آپ کو اس سے روکتے ہوئے۔ پلک جھپکنے کے لیے اتنے کم ٹائم میں
مثال کے طور پر جب کبھی کوئی بچہ ماں سے اور باپ سے ضد کرتا ہے مجھے کام کرنا ہے اور بس کرنا ہے اور بس کرنا ہے، تو تنگ آ کر ماں باپ سمجھا کے جب تھک جاتے ہیں تو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں اچھا جو تمہاری مرضی چاہو کرو، یہیں سے بربادی ہے۔ یہی ہے پلک جھپکنے کے لیے کسی کو اس کے حوالے کر دینا۔ جب تک میرے ماں باپ کی ولایت میں سر پر تھی، میرے ماں باپ مجھے سمجھاتے تھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، تب تک میری صحت میرے اولیاء کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب میں نے اپنے ماں باپ کو اتنا مجبور کیا، اتنی ضد کی، تو انہوں نے مجھے میرے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی میں نے نقصان دہ شے کو کھایا، گلا پکڑ لیا، پلک جھپک۔ اگر اس کو ترک اولا کہوں بچوں کے لیے تو آئیے، اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ سے بحث کرتے ہیں، یہ حرام تو نہیں ہے، بڑی فقہ سمجھ میں آ جاتی ہے بچوں کو کبھی کبھار، یہ مکروہ نہیں ہے۔ ارے ماں باپ منع کر رہے ہیں تو مان لو، ولی ہیں تمہارے۔ اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جملے سے کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آنے نہ پائے کہ انبیاء کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ انبیاء کی تطہیر اور تنزیہ ایک الگ موضوع تفصیل کے ساتھ، بلکہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ترک اولا کا تصور بھی علماء تشیع نے علماء اہل سنت کے جواب میں اختیار کیا، ورنہ خود علماء تشیع کے نزدیک اور جتنے بیٹھے تمام مومنین کے زبان پہ مشہور الفاظ آقا حسین کے لیے وارث انبیاء، السلام علیکہ یا وارث آدم۔ اگر آدم ترک اولا کرنے والے ہوں تو حسین کون ہوئے؟ ایک طرف آپ مولا کی تعریف کر رہے انبیاء کا وارث بناتے ہوئے، ایک طرف آپ کو انبیاء ہی سمجھ میں نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بڑے نازک سے مرحلے میں آپ کو لے کر آ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عذاب کی خدا سے دعا مانگی قوم نافرمان کے لیے، اور جناب یونس علیہ السلام چلے، قوم پر عذاب نہیں آیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے قوم کو سمجھایا، توبہ کر لی، گریہ کر لیا، یونس کے لیے شرمندہ ہو گئے، خدا سے معافی مانگی، آیا ہوا عذاب پہاڑوں پر اتار دیا گیا۔ وَظَنُّونَ، اور یہ مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے ہیں غضب کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو خیال کر رہے تھے کہ ہم ان پر اب قدرت نہیں رکھ پائیں گے۔ اس کو اگر سو کے معنی میں لیا تو انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے۔ اس کے ایک معنی، چونکہ قرآن نے بہت سارے الفاظ کا استعمال ایسا ہے کہ عربی میں اس کا ترجمہ اردو کے لحاظ سے کریں تو انبیاء کے لیے لفظ عصا بھی استعمال کیا۔ یہاں عصا کا مطلب گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھ کہ شاید عذاب نہیں آیا، اب کیا بنے گا، کیا میرا بنے گا، کچھ دیر کے لیے شاید یوں کہ طبیعت مزمحل ہوئی۔ میں نے بڑے آسانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہا کہ میں واقعہ بھی بیان کر دوں اور انبیاء کی عصمت پہ حرف بھی نہ آنے پائے۔ طبیعت مزمحل سی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور خدا نے پھر لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشکل میں رکھا، فنادى فی الظلمات، تو پکارنے لگے اللہ الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، بس ہم نے پکار پر جواب دیا، ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایسے ہی مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو کذالکہ کہہ کر خدا نے یونس کے واقعے کو مثال بنایا، حقیقت میں کہ تم اگر کسی مشکل میں گھر جاؤ حتیٰ کہ آکسیجن بھی نہ ہو تو خالی آکسی میٹر کے فیگرز پر گھبرانا مت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بات کہاں سے کہاں تک اس لیے پہنچ گئی کہ اگلی آیت 5 نمبر کی تھی، ایحسب، کیا یہ گمان کرتا؟ واقعاً کبھی کبھی صرف انسان کے ذہن کے تفکرات اس کو بہت سارے اصلاحات کا پیغام دیتے ہیں، اور شاید اسی لیے آیت اللہ کشمیری مرحوم کہتے ہیں کہ دن میں روزے میں کم از کم کچھ دیر کے لیے بس صرف کچھ مت کرو، تفکر کرو اللہ کے بارے میں۔ روزہ نماز سب اپنے مقام پر کرتے رہو، ایک 5 منٹ نکالو تم سے۔ انسانی گمان کرتا ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اور کتنے سارے واقعات قدرت کے ہیں۔ بچہ کنویں میں گر گیا، امام نماز پڑھ رہے، میری نماز تو 100 روپے کا نوٹ گر جائے تو ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، اور اگر پنکھا چل رہا ہو مسجد میں تو پھر تو یہ نماز پنکھے سے تیز چلتی ہے، یہ کہیں اوڑ نہ جائے۔ میں نے فیگر شاید 100 روپے کم کہیں، غلوات پڑے محمد نماز تمام کی پڑھے اطمینان سے، ماں فریاد کر رہی، نماز پڑھ کے امام قریب آئے کنویں کے، ہاتھ بڑھایا تو کنویں کا پانی بلند ہوا، اور شہزادہ کنویں کے پانی کے اوپر، اور کمال یہ کہ کنویں میں گر کر بھی کپڑے اور بدن گیلا نہیں ہوا، اور ماں کو دے کے فرمایا اگر میں اس خدا سے منہ موڑ لیتا تو اسے بچاتا کون؟ تو کبھی اپنے معاملات میں غور، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ اب شریک بن نوفل نام لکھا بعض نے اس کو، ایک شخص سے کچا مسلم ہے، یعنی نیا مسلمان ہے، پکا عقیدہ نہیں ہے، اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے کفارات میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حوالہ موجود ہے۔ کیا کرو کہ فک رقبۃ، غلام کو آزاد کروا دو۔ آج کے دور میں غلام آزاد نہیں ہو سکتا، تو صیام 60 روزے، 60 روزے کی ہمت نہیں تو کیا کریں؟ کہ اطعام 60 کو کھانا کھلا دو۔ یہ کھانا کھلا دو کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن 60 آدمی کو کھانا کھلانے کا مطلب آسان نہیں۔ اور کمال شریعت کا دیکھیے کہ شریعت نے آپ کی خوراک پر انحصار نہیں کیا۔ کہ طعام کا مطلب ایک مد غلہ، اس سے پیٹ بھرا جا سکتا ہو، گندم یا جو یا آٹا وغیرہ۔ اتفاق سے آج سب سوال کر رہے تھے فون پہ کہ مولانا یہ سالن کا کیا مسئلہ ہے، خالی آٹا چلے گا؟ میں نے اس سے صرف ایک جملہ کہا، میں نے اگر آپ خدا نہ خواستہ یا میں مسکین ہوں اور کوئی مجھے صرف آٹا لا کے دے دے، آپ مجھے بتاؤ میں آٹا دینے والے کو دعا مکمل دوں گا یا ناقص دوں گا؟ کیا دوں گا؟ فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کوئی آج کوئی غریب چھوٹی آبادی کا رہنے والا، روڈ پہ بیٹھنے والا، آٹا نہیں پھانک سکتا،
ہاں ایک دور تھا آٹے کو بغیر سالن کے استعمال کرنے کا طریقہ تھا، پانی میں گھول کر پی لینا۔ خیر آرمی ٹریننگ کا مسئلہ الگ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، الگ موضوع۔ تو اب اگر انسان تصور کرے تو پروردگار عالم نے انسان کو اس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر خود بھوک کے نہیں رہ سکتے، بیمار ہو، تو کسی کی بھوک کا علاج تو کر دو۔ کسی کی بھوک کا علاج کیسے ہوگا؟ کہ فدیہ۔ فدیہ کیا؟ کھانا۔ اور قرآن کا کمال دیکھیے، قرآن کو آٹے کا لفظ نہیں آتا تھا کیا؟ آٹے کو عربی میں کیا بولتے؟ گندم اور جو کو کیا بولتے؟ نہیں معلوم تھا۔ چاول کو کیا بولتے؟ کا طعام۔ اور طعام کہہ کر قرآن نے سمجھایا کہ طعام کہتے پکے ہوئے کھانے کو، کچے کھانے کو نہیں۔ تو آیت کا اگلا مرحلہ شریک بن نوفل سے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، لاؤ یہ اتنے مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ کفارہ ہو گیا، یہ فدیہ ہو گیا۔ یقول، تو کہنے لگا اہلکت مالا لبدا، مجھے تو مصطفیٰ نے ہلاک کر دیا میرے جمے ہوئے مال، کثیر مال کو خرچ کروا کے۔ میں نے براہ راست کھول کی بات بیان کر دی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ علاج سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ بہترین علاج۔ میثم ابن یحییٰ تمار، بہت بار آپ نے سنا، کھجور کی چھوٹی دکان تھی، میں سمجھتا ہوں ایک آدھ ٹکڑا رکھا ہوتا ہوگا صرف، یہ انواع و اقسام کی کھجوروں کا کوئی معیار تو نہیں ہوگا اس دور میں۔ اور میثم جیسے خربوزہ بیچنے والے، کھجور بیچنے والے بیٹھے دکان پر، مولا دکان پر آ گئے۔ مسجد کوفہ کے ایک طرف بیت الشرف اور ایک طرف میثم کی دکان، باب الصدہ کے پیچھے مولا کا گھر اور باب الثعبان کے سامنے میثم کی دکان۔ بیٹھے، مولا آ گئے اور میثم اتنے بے تکلف تھے مولا کے ساتھ کہ مولا کو دکان پہ بٹھایا، وہ چلے گئے۔ میثم بہت مہنگا پڑے گا، علی کو دکان پہ بٹھا کے جا رہے، چلے گئے۔ کوئی سائل اسی طاق میں تھا کہ میثم سے مانگوں گا خیرات صدقات تو میثم 2 4 10 کھجوریں دیں گے اٹھا کے، علی بیٹھیں گے تو مانگوں گا۔ جیسے ہی علی بیٹھے، یہ پہنچ گیا، مولا دیجیے اللہ کے نام پر، مولا نے سارا ٹوکرا اٹھا کے دے دی، دکان ہی خالی ہو گئی۔ میثم جب پلٹ کے واپس آئے، دیکھا دکان خالی ہے۔ مولا سے پوچھتے، مولا کیا کوئی گاہک آ گیا تھا؟ فرمایا میثم میں ایک سائل آیا تھا، ہم نے دے دیا۔ اتنا ایزی مولا نے لیا۔ ایسے علی اچھے تو نہیں لگتے نا، ہمیں تو وہ علی اچھے لگتے ہیں جو دیتے ہوں، وہ علی جو لیتے ہوں وہ کس کو پسند آئیں گے؟ سلام و میثم پر حد ادب میں مولا سے مانگنے کا، گویا دریائے رحمت کو جوش میں دیکھا کہ سائل نے کھجور مانگی، میرے مولا نے سب اٹھا کے دے دیا، میں بھی مانگ لوں۔ تو کھجور کے عوض نہیں مانگے، پیسے نہیں مانگے مولا سے، کہتے مولا وہ ایک سائل تھا، میں بھی ایک سائل ہوں، اس نے جو مانگا آپ نے اسے دیا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ خود سے دیں، کچھ نہیں مانگتا۔
آپ سے کچھ نہیں مانگا، جو آپ دیں گے لے لوں۔ امام مسکرائے، فرمایا قریب آؤ ہمارے۔ اللہ اکبر۔ جس نے کھجور مانگی، امام نے ہاتھ شاید استعمال بھی نہ کیے ہوں، ایسے ہی اشارہ کیا، اٹھا کے لے جاؤ۔ میسم میں کیا مانگا، امام نے قریب بلایا۔ اب ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اشارے کا مسئلہ ہے، قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ اپنے سینے سے میسم کے سینے کو لگا لیا۔ کیا مطلب؟ قبلہ غور کیجیے گا کہ کبھی اگر آپ نے بڑے برتن سے کسی دوسرے بڑے برتن میں کچھ ڈالنا ہو تو برتن کو برتن سے ملاتے ہیں تاکہ بیچ میں کچھ گرے نہیں، اور اگر بڑے برتن سے چھوٹے برتن نکالنا ہو تو پھر وہ ٹیپ بھی کافی ہوتی ہے، کوئی ذریعہ بن جائے بیچ کا، ہاتھ سے ڈال دیا آپ نے، ڈال سکتے ہیں۔ برتن کو برتن سے ملایا، ظرف میسم سمندر علم سے ملا۔ نہ امام نے الف بھی پڑھائی، نہ جیم دال پڑھائی۔ ابجد ہو تو پھر حوض اور ہوتی کی بات آئے۔ امام نے تو اپنے سینے کو اس سے ملا کے فرمایا جاؤ تمہیں دے دیا۔ علم منایا اور بلایا، مستقبل کے حالات کا علم، خواب کی تعبیر کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم۔ اللہ، یہ ہے مولا کے عطا کرنے کا انداز۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم 20% دیتے ہوئے تو اتنا سوچتے ہیں کہ جتنا تو کبھی انسان کسی اور کام میں نہیں سوچتا۔ اگر علی ہمارے گھر آ گئے اور ہمارا 80% بانٹ دیا تو ہمارا کیا بنے؟ ہم تو کہیں گے مولا آپ وہیں ٹھیک ہے نجف میں۔ خیر، یہ تو بات تھی آپس کی، ہماری اور آپ کی، اور بات کو سمیٹتے ہوئے اب اگلی آیت پر آتے، اور آج کی حد تک شاید یہ آخری جملہ ہو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آیا سب، اب یہ تو اپنی بات کر چکا نا، یقولو اہلکت مالا لبدا، لبد کہتے ہیں مال کثیر کو، مال جم کو، بہت سارا مال۔ کہتا ہے یہ میں ان کے چکر میں پڑ گیا، یہ روزہ کفارہ اور یہ اور سب خالی ہو جائے گا، یہ تو جو میں نے جمع کیا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ تو میرے ہاتھ سے میرے مال کو ہلاک کروا رہے ہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا؟ آج کی حد تک بات میں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ یقیناً آج کی تاریخ بعض مورخین کے نزدیک بڑا اختلاف ہے تاریخ وفات میں، جتنا اختلاف آپ کے ایمان کے بارے میں۔ حالانکہ لفظ ایمان ہی معتبر ہو گیا جس کی خدمات کی وجہ سے، جس کا بیٹا کل ایمان ہو گیا، اس کے باپ کے ایمان کے بارے میں اختلاف۔ یہ اختلاف اس کے ایمان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمہارے ایمان کے بارے میں۔ کبھی کبھی سخت جملہ آپ کی خدمت میں کہتا نہیں ہوں، کہہ دیتا ہوں آج۔ کہتے ہیں نا کہ جناب اگر آسمان کی جانب لعاب اچھالو گے تو اپنے اوپر آئے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جملہ ادا کرے تو اس کی اپنی حیثیت پر ایک اشکال وارد ہو جائے۔ تہذیب اور ادب کے ساتھ بہت ساری باتیں ہو سکتی، سب کو سمیٹتے ہوئے یہ سمجھیے کہ 40 برس اللہ کے رسول نے بعثت کے اعلان سے پہلے گزارے۔
اور 23 برس بعثت کے اعلان کے بعد نبوت کا زمانہ، جس میں ہجرت سے پہلے کا زمانہ اور ہجرت کے بعد کا زمانہ 10 سال اور 13 سال، 23 سال۔ تو اگر کوئی صحابی بنا ہو پیغمبر کا پہلے دن، رسول نے جب اعلان کیا ہو نبوت کا اپنی، جس نے پہلے دن کلمہ پڑھا ہو، اور وہ اگر پیغمبر کے آخری سانس تک زندہ رہا تو 23 سال، اس سے اوپر نہیں۔ تو پوری صحابیت اگر اپنے قد سے کھڑی ہو جائے تو صحابیت کا پورا قد 23 برس ہے، اور اکیلے ابو طالب کا قد 50 برس ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابیت اگر اپنے قد سے دگنا قد بھی اختیار کر لے تب بھی 23 50 نہیں ہوتے۔ 50 سال دیے ہیں ابو طالب نے، کوئی اور احسان شناس نہ ہو کہ نہ ہو، کیا ختمی مرتبت بھی نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اب رجب کی 26 تاریخ کو ماتم کریں، یا ربیع الاول کی 26 تاریخ کو، بہانے اپنے مقام پر رکھیں، ماتم کریں، یاد کریں ابو طالب کو۔ اور آج ایک روایت کے لحاظ سے ماہ رمضان کی 7 تاریخ، خاص طور سے عرب تقویم میں تو یہ زیادہ شہرت کے ساتھ لکھی جاتی ہے، 7 تاریخ ماہ مبارک رمضان۔ شاید جناب خدیجہ طاہرہ سے جناب ابو طالب کی وفات کا تاریخی ایک نسبت واقع ہے کہ 3 مہینے 30 دن یا 3 دن کا فاصلہ یا 13 دن کا فاصلہ۔ جب جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کنفرم ہو تاریخ تو پھر جناب ابو طالب کے لیے آسانی سمجھنا، لیکن حقیقت یہ کہ صرف 1-2 مصرے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار میں سے، اور یہ بہترین جملے آج جب دیکھتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول کے لیے پورا ملک، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، دوسروں کی گاڑی جلا کر کیا محمد کو بچاؤ گے؟ خود بائیکاٹ کیا ان ممالک کا کہ جن پر تمہیں اشکال، بہت غور کیجئے، جب کسی نے کہا تھا آیت اللہ خمینی سے، آپ فتویٰ دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ایران پر پابندی لگ جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے حملہ کر دے، ہو سکتا ہے ایران ختم ہو جائے۔ سنتے رہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا آگے کیا ہوگا؟ جب کہنے والے نے آخری لفظ کہہ دیا کہ ایران ختم ہو جائے تو کہنے لگے میں نے فتویٰ ایران کی بقا کے لیے دیا ہے، اسلام کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خیر وہاں کی بات یہاں کہاں، کوئی تمثیل و تشبیہ نہیں ہے، لیکن گستاخ رسالت کی اگر کوئی کمپین چلانی ہے تو ابو طالب پہ جھنڈا اٹھاؤ، ابو طالب سمجھائیں گے کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ وہ چھپے ہوئے خنجر ابو طالب کے لشکر میں تھے، گستاخان کے ختم کرنے کے لیے، مگر بڑے حلم کے ساتھ تھے۔ قسم بخدا ایک خون، ایک زخم، ایک پتھر حضرت ابو طالب کی طرف سے ختمی نبوت کی حفاظت کے لیے کسی پر ظلم نہیں مارا گیا، بلکہ اس طرح سے نبوت کو اپنی آغوش میں سمیٹ کے رکھا، پتھر کھائے ضرور ہیں، پتھر مارے نہیں۔ ہاں 2 مصرے صرف ان کے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، فرماتے ہیں اپنے
بہترین محبوب ترین شخصیت ختمی مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے واللہ قسم ہے اللہ کی، کوئی کافر قسم کھائے اللہ کی، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، قسم ہے خدا کی یہ سب کے سب مل کر بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے، حتی اسود فی التراب دفینا، جب تک کہ ابو طالب کو مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، سب کے سب مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے جب تک یہ ابو طالب سے۔ بس عزیزو، حضرت ابو طالب کا وصال اور اللہ کے رسول اور مولا کائنات کا جنازے پر گریہ کر رہے، اپنے رخسار کو رخسار پر رکھ کے روتے تھے، چچا آپ نے حق ادا کر دیا، چچا آپ نے بچپن میں کفالت کی، جوانی میں ساتھ دیا، پھر حفاظت کی، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ابو طالب کا جنازہ اور روتے ہوئے انبیاء کے سردار اور آئمہ کا باپ، اس طرح جنازے کو لے کے چلے۔ بس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے جنازے کو اٹھا لیا نا۔ ایک بچی اپنے چچا کا انتظار کرتی رہے، شاید چچا آ جائیں، شاید چچا آ جائیں۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے رخسار پہ منہ رکھا تھا جبکہ آپ کے چچا کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ ہائے سید سجاد، جب 12 محرم کو باعجاز امامت کربلا پہنچے اور جب بنی اسد کے زمیندار کہتے تھے مولا سے کہ وہ سب لاشیں تو ایک جگہ مل گئے، ایک لاش اکیلی پڑی ہے نہر کے کنارے پر، پہچان نہیں سکتے کہ سر کٹا ہوا ہے، البتہ باقی لاشوں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے۔ فرمایا تم ہاتھ نہ لگا، ہمارے چچا کی لاش سجاد خود اٹھائے گا۔ اور جب اپنے چچا کی لاش کو اٹھانے لگے، جس عضو بدن کو ہاتھ لگاتے تھے اٹھانے کے لیے، اتنے زخمی بدن کے اعضاء تھے کہ دوسرے اعضاء سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا تھا، تو ٹکڑوں میں حضرت عباس کو سپرد لحد کیا۔ جب لٹا چکے لاش عباس کو تو کہتے ہیں سینے پر منہ رکھ دیا، یا میں کہوں کہ گر پڑے، اور گر کے کہتے تھے امی العباس الدنیا بعدک العفا، اے میرے چچا عباس آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہوئی۔ چچا آپ میرا کتنا خیال کرتے تھے، مجھے پھولوں کی طرح رکھتے تھے، چچا دیکھا مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، چچا مجھے بیڑیاں پہنا دی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک ہم سب کو ماہ مبارکہ رمضان کی معرفت نصیب فرما۔ اے خدا اتنی معرفت نصیب فرما کہ جو روزے کی حقیقت ہے اسے پہچان سکے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک ہمارے تمام تر عبادات کو، نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت قرآن کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک دنیا بھر میں جہاں کہیں اہل ایمان، اہل اسلام، تمام تر انسانیت کسی بیماری، وبا، وائرس سے پریشان، تمام تر وباؤں کو دور فرما، تمام انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ پروردگار محسن انسانیت کے لخت جگر امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔
جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر مقدس پر روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، جنت المعلیٰ میں پھر نصیب فرما، ہم زائرین ہوں اور فرزند ابو طالب اپنے جد کی زیارت پڑھائیں۔ خدا ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم سید نادر رضا کاظمی، سید علی رضا کاظمی، شاہجہاں بیگم، قمر النساء پروین کاظمی، طاہرہ کاظمی، مہدی علی، ظفر حسین جعفری، مہدی رضا کاظمی، اقبال رضا کاظمی، ناصر رضا کاظمی، لالو بادشاہ، ریحان اعظمی، تمام کو یاد فرماتے ہوئے اپنے مرحومین شہدائے ملت، علماء اعلیٰ، مراجع الزام مرحومین، اور خاص طور سے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہ ہو، ان تمام اہل ایمان مرحومین کے لیے ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ گرچہ وہ علماء اعلام میں شامل سمجھے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ون نقوی کے لیے بلندی درجات کی صلوات پڑھیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔